ناظرین خبر ہے اب جموں کشمیر سے۔ شمالی کشمیر تنگمرگ میں رات کے وقت ایک بیوہ خاتون کی دکان چوروں نے لوٹ لی۔ نامعلوم چوروں نے گزشتہ رات دکان میں گھس کر لوٹ پاٹ کی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ بیوہ خاتون دکاندار میما بانو نے بتایا کہ چور ان کی دکان سے ہزاروں روپے مالیات کا تانبا اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے علاقے میں چوری کی حالیہ وارداتوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات اور مجرموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ مے ناو ساحل احمد اہنگر، بہت کلائی کام کران، یہ فادر سہ گزریا، مے مدر لکٹ بیس بین لکٹ بوے لکٹ، بہت کلائی کام کران یہ رات کس بروٹک دکان، اس بانس زبور یہ بانس ترے بور مشین ویلڈنگ مشین رپیے لچھ سہ نیک اس یہ روزگار بہت پران، فادر گزریا پتہ لج میں یہ کام کریں، پتہ لکٹ لکٹ ساری گھر مدر تہ میں لکٹ، بہت یہ اس گھس انصاف گھن، باقی نہیں کہیں، بس اس دیو انصاف، انصاف۔ میرا نام عبدالرشید اہنگر ہے، میں یہی پاس میں ویلڈنگ دکان ہے میرا، اس کا روزگار یہی تھا، یہ کلائی کر رہا تھا، لوگوں کا اس کا ادھر تھا برتن، وہ کسی نے چوری کر کے لے گیا رات کو۔ اب کارروائی ہونی چاہیے اس کے، وہ چور گرفتار ہونے چاہیے، یہ غریب ہے۔ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ان کا مدد ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ان کا مدد ہونا چاہیے۔ میرا ایک عرض ہے یہاں پر، ایک یہ مظلومی عورت ہے، یہ بیوہ ہے، یہ بائنو کی رہنے والی ہے، اور یہ مزدوری کر 3 سال سے مزدوری کر، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہاں بیچ میں ایک مظلوم عورت کا یہ دکان ہے، یہ آج لوٹ کر لے گئے ہیں۔ کوئی پولیس اسٹیشن ڈی ایس پی صاحب کو، تحصیلدار صاحب کو، ادھر ایس ڈی ایم صاحب ہے، میں ان کو گزارش کر رہا ہوں، مہربانی کر کے یہ ٹنگمرگ کی چوری ہو گئی ہے، اس مظلوم کی چوری ہو، چور نکلانا چاہیے، اور اس بیچاری یہ کہاں اس کے پاس زمین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کیا فروخت کر کے پھر وہ جس کا یہ سامان چورا کر لے گئی، یہ لوگوں کا ہے، یہ کہاں لے گی، کہاں آئے گا وہ پیسہ یہ پورا کرے گی؟ لہذا میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اس کی سمائی ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ڈاکٹر یاسمین کے ہاتھوں اپنی نوعیت کے پہلے ملٹی پرپز اسپورٹس ہال کا افتتاح کیا گیا۔ اس قدم سے یہاں کھیل اور تعلیم میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب میں کالج فیکلٹی، کھیلوں کے شوقین، معزز شخصیات اور علاقے کی عوام نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ہال جدید سہولیات اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے سے آراستہ مختلف انڈور کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ دیکھیے، جب اسٹوڈنٹ کالج میں آتا ہے سب سے امپورٹنٹ ایکیڈمکس ہے، بٹ ایکیڈمکس صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، مطلب اب نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جو ہے اس کے تحت ہم نے 3+1 آنرز پروگرام سب کالجز میں انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کے پاس چوائس ہے، وہ میجر، مائنر، ملٹی ڈسپلنری، ایبلٹی انہانسمنٹ، ویلیو ایڈڈ کورس لے۔ ان فیکٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا مین آبجیکٹو ہے ٹو میک اسٹوڈنٹس امپلائیبل۔ کل کو جب وہ ڈگری کر کے کالج سے نکلے تو ایسا نہ ہو کہ ان امپلائمنٹ کو اور اضافہ ہو، وہ اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں، انٹرپرائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایکیڈمکس کا پارٹ ہے، لیکن ایکیڈمکس میں 2 اور پارٹ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایک کو کریکولر ہے، جہاں بچے کو سکھایا جاتا ہے آپ ڈیبیٹس میں، سمپوزیاز میں، ڈسکشنز میں، پینل ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ کرو تاکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بڑھے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے، نالج بڑھے۔ تیسرا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز۔ تو آپ نے ملٹی پرپز ہال کی بات کی، آج یہاں جی ڈی سی ماگام میں ملٹی پرپز ہال انوگریٹ ہوا۔ ان ایڈیشن ٹو آؤٹ ڈور گیمز ہم کو سب پتہ ہے، بچے ہمارے کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن باہر بھی کھیلتے ہیں، لیکن ملٹی پرپز انڈور، بیکاز ہم کو پتہ ہے ہمارے موسمی حالات جو ہوتے ہیں 4-5 مہینے کے لیے، آؤٹ ڈور گیمز ہمارے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوتا ہے جتنا انڈور گیمز۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اندر بیڈمنٹن کا کورٹ بھی ہے، سنوکر ٹیبل بھی ہے، ٹی ٹی کا ٹیبل بھی لگائیں گے، بچے کیرم بھی کھیل رہے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے اندر ایک جم بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی باڈی میں ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو بہت بیوٹیفلی بچوں نے کلچرل پروگرام اور مارشل آرٹس کا ایک فیوژن پیش کیا، تو یوگا بھی بچے کتنی بیوٹیفلی کر رہے تھے۔ جم میں ٹائمنگ الگ الگ پرنسپل صاحب نے کہا ہے، سلاٹس رکھیں گے، لڑکیوں کے لیے الگ ٹائمنگ رہے گا، لڑکوں کے لیے الگ، تو فزیکل ایکسرسائز بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔